تو فرمایا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، اس مہینے میں جو حسن و خلق کا مظاہرہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینے میں انسان کو بد اخلاق ہونا چاہیے، نہیں، حسن و خلق ہر مہینے میں مستحسن ہے، قابل تعریف اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس مہینے میں اس کا اجر کئی بڑھ جاتا ہے۔ من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، روز قیامت تزل پھسلنے کو کہتے ہیں یا لغزش، جس دن پل صراط پر لوگوں کے قدم پھسلیں گے یا ڈگمگائیں گے، وہ پل صراط سے بڑی تیز رفتاری سے جو ہے نا وہ گزر سکے گا۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد پھر آگے جنت ہے، نہ گزر سکا، گر گیا، پھر جو ہے نا وہ جہنم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آدمی رمضان مبارک میں حسن و خلق کا مظاہرہ کرے وہ وَكَانَ لَهُ جَوَادٌ عَلَى الصِّرَاطِ، وہ پل صراط سے گزر جائے گا، گزر سکے گا۔ کس دن؟ یوم تزل فیہ الاقدام، اس دن کے جس دن وہ بڑے بڑوں کے جو ہے نا وہ قدم وہاں پھسلیں گے اور پورے صراط کو کراس نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح من خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، اور جو آدمی اس مہینے میں من خفف ھذا الشہر اما ملکت یمینہ، جو آپ کے پاس جو مال ہے اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ الشہر اما، یعنی ملکت یمینہ سے مراد یہاں پر غلام ہیں۔ پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کل نوکر چاکر ہے، ملازمین ہیں، جو ملازمین کے ساتھ نرمی برتے اور ان کے ساتھ سختی نہ کرے، اس مہینے میں خفف اللہ علیہ حسابہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے حساب کتاب کو آسان فرماتا ہے۔ انس جو رسول خدا کی 7-8 سال خدمت کی ہے، 7-8 سال، یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا تم نے اتنا عرصہ ہماری خدمت کی ہے، ہم تمہیں اس خدمت کا اسی دنیا میں کچھ نہ کچھ صلہ دینا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا چاہیے۔ بڑا ہوشیار آدمی تھا، سیانہ، کہا کہ یا رسول اللہ ایک دن کی مہلت دے دیں، یہ کوئی معمولی پیشکش نہیں ہے، اور نہ پیشکش کرنے والا کوئی معمولی ہستی ہے۔ ایک دن کے بعد آیا اور آپ نے فرمایا ہاں جی کیا فیصلہ کیا ہے، کیا چاہیے؟ کہا آپ کے جوار میں جنت میں جگہ چاہیے۔ جواب میں فرمایا ملے گی، لیکن اقتل من سجودک، ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، میری مدد کرنی پڑے گی تجھے، وہ ایک جب نماز پڑھو نا اپنے سجدے کو طول دو، ایسا نہ ہو کہ ادھر جو ہے نا پیشانی ٹچ کیا اور جو ہے نا سر اٹھا لیا۔ شرح الامہ میں لکھا ہوا ہے، نواسہ پیغمبر کو کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، 60 مرتبہ فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اپنے سجدے کو طول دو۔ یہ کئی روایتیں ہیں اس مضمون کے، جو آدمی جنت میں میرے جوار میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سجدے کو طول دو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں ہیں، اگر مثلا، لیکن اگر میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں 60 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھوں گا، پیچھے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو سر میں درد ہے، جن کی آنکھوں میں تکلیف ہے، مشکل سے واجب ذکر پڑھ سکتے ہیں، وہ وہاں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مالک اشتر کو جب گورنر بنا کے بھیجا تھا، فرمایا صلی بہم صلاۃ اضعافہم، ایسی نماز پڑھاؤ، اس سپیڈ میں پڑھاؤ، رکوع کو سجدہ کو اتنا طول دو کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی تمہارے پیچھے آرام سے نماز پڑھ سکے، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں نے پہلے بھی کہا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہاں لوگ رات کو عمرہ مفردہ کرتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، فجر کے قریب ان کا عمرہ مفردہ مکمل ہو جاتا ہے، شب بیداری ہو جاتی ہے خود بخود، اور پھر کوئی آدھ پونے گھنٹے انتظار کرتے ہیں کہ بھائی مسجد الحرام میں صبح کی نماز جو ہے نا وہ پڑھ کے جائیں۔ آگے سے امام کعبہ جو ہے وہ سورہ دہر پڑھتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کوئی خاص دن ہے جمعہ یا جمعرات، اچھا کئی لوگوں کو وہ سورہ دہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے جنہوں شب بیداری کی ہوتی ہے یوں دائیں بائیں بیچارے نیند کی وجہ سے لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، وہاں ایسا نہیں ہے،
بوڑھے بوڑھے جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ رکوع میں مشکل سے جاتے ہیں، وہاں صلی بہم صلاۃ اضعافہم، سب سے کمزور جو نمازی یا مقتدی ہے اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھو۔ تم بے شک صحت مند ہو، تم 100 مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہو، لیکن اپنے مقتدیوں کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ ومن کف فیہ شرہ، جی ہاں، اور جو کوئی کسی سے شر کو دور کرے، کسی کو نقصان سے بچائے، کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، روز قیامت جب خدا کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب سے محفوظ رہے گا۔ ومن اکرم فیہ یتیما، جی یتیم کی سرپرستی کے بارے میں عام حالات میں بھی ہے، من کفل یتیما، فرمایا جو آدمی کسی کفیل کی سرپرستی کرے، 100 خاندانوں کی مکمل سرپرستی کرتے تھے مدینہ میں امام زین العابدین علیہ السلام، یعنی کہ کبھی کپڑے بنا کے دے دیے، جی ایک دن آٹا کی بوری دے دی، 100 فقیروں کی درد مندوں کی جو ہے نا وہ مکمل کفالت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 25 حج بھی کیے۔ لہذا کہتے ہیں سب سے بڑا عبادت گزار بھی امام سجاد ہیں، اور سب سے بڑا عزادار بھی امام سجاد علیہ السلام ہے۔ 35 سال یا 34 سال جی رونے بھی گزار دیے ہیں، 25 حج کیے اور 100 خاندانوں کی کفالت کرتے تھے۔ فرمایا آپ نے جو ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے، مثال دی وہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ سنت کے ہاں بھی ہے روایت اور ہمارے ہاں بھی یہ روایت ہے، یعنی سال بھر اجر ہے، لیکن اگر رمضان مبارک میں کوئی کسی کفیل کی کا احترام کرتا ہے، یتیم کا احترام کرتا ہے، جی ہاں، اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی تکریم کرے گا اس بندے کی۔ ومن وصل فیہ رحمہ، اور جو صلہ رحیم کرے رمضان مبارک میں، جی ہاں، وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ ومن قطع فیہ رحمہ، اور اگر خدا نخواستہ قطع رحیم پورا سال فعل حرام ہے، موت کا باعث بن سکتا ہے قطع رحیم، یہ کئی دفعہ میں بیان کر چکا، لیکن اگر یہ کام، یہ گناہ ہے کبیرہ رمضان مبارک میں کوئی کرے تو قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بندے خدا محروم ہو جائے گا، کاٹ دے گا اپنے رحمت کے سلسلے کو۔ ومن تلا فی آیۃ من القرآن، آپ نے سنا شروع میں نا فرمایا تھا وہ سچی جو نیت اور پاکیزہ دلوں سے اس رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت کی بھی تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا، یہاں فرماتے ہیں یعنی وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے، لیکن رسول کا کلام ہے، مخبر صادق کا کلام ہے، وہی کے بغیر بولتا نہیں ہے، لہذا 100% اس جملے پر اعتبار کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے۔ من تلا فی آیۃ من القرآن، جو رمضان مبارک میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے، مدھامتان، یہ ایک آیت ہے، تصور کرے نا، جو آدمی رمضان مبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرے، مثلا مدھامتان، یا شاید ایک صاحب نے نشاندہی کی تھی اس سے بھی کم حروف پر مشتمل ایک آیت تھی، ابھی میرے ذہن میں وہ نہیں رہی ہے، مدھامتان کان لہو مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور، اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب اور مہینوں میں پورے 30 سپاروں کی تلاوت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی خوش قسمت کئی قرآن ختم کرتا ہے، لیکن یہ بریکٹ میں عرض کر دوں، ٹھیک ہے، غلط تلاوت نہ کریں، غلط تلاوت نہ کریں۔ میں نے وہ حج ورکشاپ میں بھی بتایا، وہاں حجی کیمپ میں بھی اور پروگرام میں بھی بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں حج کے اعمال میں سب سے زیادہ مشکل کام طواف بیت اللہ ہے، بعض کہتے ہیں وہ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، بندوں کو ہم نے اپنے آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے نزدیک یعنی عربوں کے علاوہ بر صغیر پاکستان ہو یا اور ممالک کے لوگ ہیں، سب سے مشکل کام حج میں 2 رکعت نماز طواف ہے۔ 2 رکعت نماز طواف تب صحیح ہوگی جب بندے کا وضو صحیح ہو، قرات صحیح ہو،
وہ حلوہ والی ہے کی جگہ لاہور یا ہارون والا آپ نکالیں گے، حمزے کی عین کی جگہ حمزہ نکالیں گے، سے کی جگہ سین نکالیں گے، وہ غلط ہو جائے گا، گناہ ہے، گناہ ہے۔ یہ سب اجر اسی صورت میں ہے کہ بندہ صحیح طریقہ سے پڑھے، یا غلط پڑھے لیکن کوشش کے باوجود اپنی قرات ٹھیک نہیں کر سکا ہے، لیکن ہاتھ جوڑنے کے باوجود کوئی اپنی قرات ٹھیک کرنے کے لیے آنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوتا، اس کی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اور خصوصاً یہ میں بار بار چیخ رہا ہوں، جہاں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے وہ سب متوجہ ہوں کہ کسی کا حج بدل وہ آدمی کر سکتا ہے جس کی قرائت صحیح ہو، جس کی قرائت صحیح نہ ہو، چاہے کوشش نہ کی ہو جس کے نتیجے میں غلط ہے، یا کوشش کے باوجود ٹھیک نہ ہو سکی ہو، وہ خود تو حج کرے لیکن کسی کا حج بدل کرے گا، وہ بیچارہ مرحوم ہو یا زندہ ہو، اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائے۔